نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ ایسے تھے کہ جب کہا جاتا ان کے لیے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا بے شک ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق، بلکہ لایا ان کے پاس حق، وصدق المرسلین، اور تصدیق کی رسولوں کی، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہ دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الصافات آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے مشرکین کا انجام پڑھا۔ محشر کے دن ان سے کہا جائے گا کہ ان کو روکو اور ان سے کہو کہ جن کو تم پکارتے تھے وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے، ان سے کہو نا کہ تمہاری مدد کریں۔ بہرحال اس وقت ذلت کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں وہ اصل اختلافی بات کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا اختلاف تھا، اور وہ بات ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے۔ کتنی جی؟ 35 سال۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے،
اور حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا ہے، ہر قبیلہ کہتا ہے کہ ہم نے رکھنا ہے، اس بات پر اختلاف ہوا اور بالکل تلواریں نکلنے کو آئیں اور جنگ ہونے والی تھی، اور ایسی جنگ چھڑتی جو کبھی ختم نہ ہوتی، کیونکہ معمولی معمولی باتوں پہ، گھوڑے کی دوڑ پہ جو ان کی جنگیں چھڑی تو اس میں صدیاں گزر گئیں، تو یہ تو کعبے کی تعمیر تھی، حجر اسود کی تنصیب تھی، یہاں پر تو بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی۔ تاہم فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ایک دن جنگ مؤخر کرتے ہیں، کل صبح اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے نا جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، وہ جو فیصلہ کرے ہم مان لیں۔ تو دوسرے دن جس شخصیت پر اتفاق ہوا ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے، کسی ایک قبیلے کے ایک فرد نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانا، اور آپ نے فیصلہ بھی بڑا خوبصورت کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھوایا، پھر سب قبیلے والوں کے وڈیروں کو کہا کہ سب پکڑ کے چادر کو اٹھاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم سب مجھے وکیل بناؤ۔ دیکھو نا، وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کرنا ہے میری طرف سے فلاں شخص کر دے، اور اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو میرے کرنے کا ہے۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیے کہ نکاح کے ٹائم لڑکی تو نکاح کی محفل میں شریک نہیں ہوتی، اس کا وکیل ہوتا ہے، اور اس کے وکیل لڑکی کی طرف سے ایجاب پیش کر دیتا ہے اور وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو وکیل جو کام کرتا ہے وہ موکل یعنی وکیل بنانے والے کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم سب مجھے وکیل بنا دو، اور میں تمہاری طرف سے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیتا ہوں۔ اٹھایا بھی سب نے اور گویا کہ لگایا بھی سب نے، لیکن ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 35 سال کی آپ کی عمر ہے، اتنا بڑا فیصلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری قوم متفق ہے، اور کسی ایک بندے نے بھی آپ کے فیصلے کو رد نہیں کیا۔ اس کے بعد گزرے ہیں 5 سال، 40 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ یہی مکہ ہے، یہی بیت اللہ ہے، اور اس کے بالکل ساتھ کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہے، وہاں آپ کھڑے ہوئی ہیں، 5 سال کا صرف بیچ میں فرق ہے، اور لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ آج کے سبق میں بتائی ہے کہ 5 سال تک اتنا اعتماد، پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ بھی آپ پر اعتراض نہیں کرتا، اور 5 سال کے بعد اسی جگہ پر آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر 7ویں پارے میں، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ آپ کو کہتے ہیں نا، ان باتوں سے آپ کا دل بڑا زخمی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، میرے حبیب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو میری آیتوں کے دشمن ہیں، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، تجھے جھٹلانا ہوتا تو پہلے بھی جھٹلاتے، آپ کو تو فیصل مانتے تھے، آج میری آیتیں آئیں تو ان ظالموں نے آپ کو بھی مارنا شروع کر دیا، یہ در حقیقت یہ تیرے نہیں، یہ میرے دشمن ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ بے شک وہ ایسے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آپ اگر غور فرمائیں،
اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں منوانا چاہتے کہ مجھے معبود مانو. اگر یہ منوانا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی اللہ الہ، اللہ اللہ الہ ہے. جیسے ہے نا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، ایسے ہوتا اللہ الہ ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے اللہ الہ نہیں فرمایا کہ اللہ الہ ہے، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. بات اللہ نے لا سے شروع کی ہے. جو تم نے بنا رکھے ہیں نا وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. لا الہ، نفی پہلے کرنی ہے، نفی پہلے کرنی ہے. ہر دفعہ مثبت بات ہی نہیں، آج کل یہ بھی بڑا زور ہے جی، بس منفی بات نہیں کرنی چاہیے، مثبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی کلمہ سناؤ لا الہ، کلمہ منفی سے شروع کرتے ہو اور مولوی صاحب سے کہتے ہو بات ہمیشہ مثبت کرنی ہے. کہیں تو منفی بھی کرنی پڑتی ہے نا، کہیں تو کہنا پڑتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو معبود بنایا وہ معبود. اب مثال کے طور پہ مرزائی ہے، یہ مرزا قادیانی بے ایمان اور اس کے ماننے والے، وہ جب کہے نا کہ مرزا نبی ہے تو آپ مثبت بات کرو گے یا منفی کرو گے؟ آگے سے ڈٹ کے کہنا ہے مرزا نبی نہیں ہے. یہاں پہ منفی بات کرنی ضروری ہے. جہاں پر اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت میں شریک بنایا جا رہا ہے وہ منفی بات کرنی پڑتی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی جھوٹے کو نبی منوانے کی بات کی جا رہی ہو تو کہنا پڑتا ہے کہ لا نبی بعدی، نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے تو چیف جسٹس صاحب نے بھی آرڈر دیا کہ قادیانیوں کو بھی جناب اپنی عبادت گاہیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کا اختیار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قادیانی مانے نا کہ ہم غیر مسلم ہیں، قادیانی مان جائے نا کہ ہم غیر مسلم ہیں، پھر بے شک جیسے عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا دوسرے مذہب والے ہیں وہ تو نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. کبھی عیسائیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے اپنے آپ کو کافر مان لیں، تسلیم کریں، پھر بے شک جو مرضی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، مسلمانوں کو پھر پتہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. وہ بے ایمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، ختم نبوت کا انکار بھی کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اپنی عبادت خانے کو مسجد بھی کہے. بتاؤ آپ مسلمانوں کو دھوکہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس لیے پاکستان کے آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اپنے عبادت خانے کو مسجد بھی کہیں، ختم نبوت کا انکار بھی کریں اور پھر پاکستان کے اندر مساجد بھی کھلے عام بنائیں اور اپنے کفر کی دعوت بھی کھلے عام دیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کہے کون، فیصلہ کرنے والے کون بیٹھے ہیں؟ ہر جگہ پر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ جس شاخ پہ دیکھو ادھر ہی الو بیٹھا ہے. دین کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے مولویوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. تو نے بڑا پڑھا ہے قرآن، تو نے بڑا پڑھا ہے. قرآن نہیں واضح طور پر کہتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نہیں کہتا واضح طور پر کہ اللہ کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر بندہ کیا مثبت بات کرے گی؟ یہاں پہ تو بات منفی کرنی پڑتی ہے نا کہ جناب ہرگز پاکستان کے مسلمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ کبھی بھی قادیانیوں کو کھلے عام اجازت نہیں دیتے اور نہیں دے سکتے. دیکھو یہ ملک پاکستان بڑا عزیز ہے ہمیں، لیکن خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر قربان ہے. ایسے ملک ایک نہیں کئی ملک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی شخصیت ہے. ساری کائنات قربان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر، اور پاکستان صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہرگز ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں. اگر یہ منوانا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی اللہ الہ، اللہ الہ ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے لا الہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ کہو. اسی پر پھر جھگڑا ہوا
بھئی اللہ کو تو الہ وہ مانتے تھے، صرف 7 اور الہ بھی مانتے تھے۔ اللہ کو الہ مانتے تھے تبھی تو بیت اللہ بنایا نا جی، تبھی تو بیت اللہ بنا۔ اگر اللہ کو الہ ہی نہ مانتے ہوتے تو بیت اللہ کیوں بنایا؟ بیت اللہ اسی لیے بنایا کہ اللہ کو الہ مانتے تھے، حجر اسود رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، زمزم پیتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، حج کے اعمال بجا لاتے تھے، چلو جیسے بھی تھے اعمال بجا لاتے، ان میں غلطیاں ضرور تھیں لیکن اعمال حج کے بجا لاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اپنے حساب سے جو بھی پڑھتے، لیکن پڑھتے ضرور تھے، دین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بھی کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور الہ بھی بنا رکھے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع کروائی تو لا سے شروع کروائی کہ مجھے تو الہ مانتے ہو لیکن اللہ کو الہ ماننا کافی نہیں جب تک کہ غیر اللہ کی نفی نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ آپ غور فرمائیں، بعض چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، خصوصاً ہمارے سادہ نوجوان پڑھے ہوئے تو شریعت کے احکامات ہوتے کوئی نہیں، قرآن مجید ناظرہ بھی پورا آتا کوئی نہیں، اور مسئلے بڑے بڑے چھیڑ بیٹھتے ہیں، کبھی قادیانیوں کے ساتھ، کبھی جناب روافظ کے ساتھ، اور پھر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، اپنے شریعت کا احکامات کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں۔ وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں قادیانی۔ کون کہتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اچھا نبی پاک کو تو رسول مانتے ہیں جی، خواہ مخواہ ہمارے مولوی سختی کرتے ہیں، یہ فٹ اپنے مولویوں پہ چڑھ جائے گا، اور ان مولویوں نے خواہ مخواہ دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، یہ جناب گڑبڑ کرتے ہیں، اور بالکل وہ تو نبی پاک کو رسول مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی ابو جہل اللہ کو معبود نہیں مانتا تھا؟ بولو نا جی، مانتا تھا۔ نبی پاک کو صرف رسول ماننا کافی نہیں، جھوٹے رسولوں کی نفی کرنا بھی کافی ہے۔ اس کو کہو نا مرزے پہ لعنت کر، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کو کہو نا کہ کہے میں مرزے کو نبی نہیں مانتا، وہ جھوٹا بے ایمان تھا، پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کو کیسا رسول مانتا ہے۔ صرف نبی پاک کو رسول کہہ دینے سے جان تو نہیں چھوٹتی نا، جب تک کہ جھوٹے رسول کی نفی نہ کی جائے، جیسے اللہ کو الہ کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی کرنا ضروری ہے، ورنہ ابو جہل اللہ کو الہ مانتا تھا، حج بھی کرتا تھا، 70 حاجیوں کو پلاتے تھے، بڑے اور کام کرتے تھے خیر کے، لیکن اس لیے مشرک ٹھہرے کہ انہوں نے اللہ کو الہ تو مانا، غیر الہ کی نفی نہ کی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نافع، کوئی زار، کوئی بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، لا الہ، الہ کا لفظ بڑا وسیع ہے، یہ ساری صفتیں جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ صرف کس میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور آپ صفا پر آئے، کپڑا ہلا کر لوگوں کو جمع کیا، میری طرف دیکھیں جی، جو جاگ رہے ہیں وہ دیکھیں، جو سو رہے ہیں وہ خیر ہے، اس طرح کپڑا ہلایا، یہ رواج تھا لوگوں کو جمع کرنے کا، اور پھر آواز دی یا صباحا ہو، او لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، بڑی اہم بات کرنی ہے، سارے جمع ہو گئے، میرے نبی صفا پر کھڑے ہیں، آج کل تو پہاڑی بالکل ختم ہو گئی، اس وقت بڑی پہاڑی تھی، حضور صفا پر کھڑے ہیں، لوگ نیچے کھڑے، آپ نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، یہ بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ 40 سال کے عرصے میں مجھے کیسا پایا؟ سب جواب میں کہنے لگے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ایک بار نہیں بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا، محمد تیری زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا، تو جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو نا سب سے بڑا سچ، قولوا لا الہ الا اللہ، اب وہ تو زبان جانتے تھے نا،
آج ہم تو زبان نہیں جانتے اس لیے کلمے کی ضربے بھی لگاتے ہیں اور پھر جناب شرک بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. وہ تو جانتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا مشکل کشا کوئی نہیں، نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یستکبرون، جب یہ بات کہی گئی تو پھر تکبر شروع کر دیا. وہ ساری عزتیں جو آپ کو دیا کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، سارے جناب مخالف ہو گئے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد شاعر کہنا شروع کر دیا، اس کے بعد دیوانہ کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. معلوم ہوا محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. آگے جی اللہ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، او شاعر کہنے والوں، او مجنون کہنے والوں، بل جاء بالحق، میرا محبوب جو لایا ہے وہ حق لے کر آیا ہے، وہ سچ لے کر آیا ہے. وصدق المرسلین، اور نئی بات نہیں لے کر آیا، سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے. جو پہلے رسول دعوت دے کر گئے، میرا محمد بھی وہی دعوت دے کر آیا ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، جنہوں نے میرے محبوب کی دعوت سے انکار کیا، یعنی دعوت توحید کو جنہوں نے چھوڑا، سنو تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہی. عمل تمہارا یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہو، اسی کی تمہیں سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو